یہ دعا بھی کریں گے. ولی خان مظفر صاحب جب ساتھ ہوتے ہیں بڑی ایک خوبصورت بات کہتے ہیں کہ ہم تمام کے تمام لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں لیکن دنیا میں صرف ایک کافر ہی ہیں جو ہمیں مسلمان کہتے ہیں. تو ہم اللہ رب الجلال سے آج دعا کرتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں, ہم سب مسلمان ہیں. تو یہاں سے ہمارے پلیٹ فارم سے بڑا خوبصورت یہ میسج جانا چاہیے کہ ہمارے اندر کوئی تفریق نہیں ہے, ہم یہاں پر محبتیں بانٹنے بیٹھے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز آج ہم یہ دعا بھی کروائیں گے خصوصی طور پر اپنے لیے بھی, تمام لوگوں کے لیے بھی, کہ دل میں جو ہماری ایک دوسرے کے لیے اگر کچھ بھی تھوڑی بہت نفرتیں موجود ہیں تو یا اللہ اسے ختم کرے اور ہم تمام کو ایک ہو کر اپنے ملک کے لیے, پاکستان کے لیے, اپنے دین اسلام کے لیے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بالکل آپ نے بہت ہی اچھی بات کی ہے, کیونکہ میں ایک حدیث جو ہے وہ میرے نظر سے گزری تھی جب میں حدیث پڑھ رہا تھا. عمران بھائی نے اس کے جو ہے وہ صحیح بھی کیا تھا. اس میں 3 لوگوں کے لیے نشانیاں بتائی گئی تھیں کہ جن کی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوگی. اس کا کم و بیش مفہوم یہ ہے کہ ان 3 میں سے ایک وہ بھی ہے جو اپنے رشتہ داروں سے رشتے توڑتا ہے, اپنے دل میں دوسروں کے دل کے لیے جو ہے وہ کینہ رکھتا ہے, دوسروں کا دل صاف نہ ہو, یا اپنی طرف سے نہیں. ہم اکثر سوچ لیتے ہیں کہ یار فلاں بندہ جو ہے وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے, خود سوچ لیا, اس نے کبھی اظہار بھی نہیں کیا. بس اگر کبھی کسی فہم میں, کسی سوچ میں ہوگا, اس نے سلام کا اگر آپ کو جواب نہیں دیا یا آپ نے 2 بار اسے کال کر لیا اور فون نہیں اٹھایا تو وہ بڑا آدمی ہو گیا ہے, وہ مغرور ہو گیا ہے, اس کے پاس پیسے زیادہ آ گئے ہیں, یا اس کے پاس آپ سے بات کرنے کی فرصت نہیں ہے. اس قسم کے الفاظ جب آپ سوچتے ہیں آپ کے دل میں اس کے لیے کینہ آ جاتا ہے, اور اس شخص کی دعا آج کی اس مقدس رات پر بھی قبول نہیں ہوتی. تو خدا کے واسطے میں ہاتھ جوڑتا ہوں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ بار بار جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کے شروع ہو جاتے ہیں. میں دل سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ دل سے جو ہے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیجئے جن لوگوں سے آپ ناراض ہیں. خدا کی قسم آج کی رات کی آپ کی عبادت قبول ہو جائے گی, اور اس کا وعدہ میں نہیں کر رہا, اس کا وعدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم معاف کر دو, اس سے تمہاری عزت نہیں گھٹے گی بلکہ اس سے اور بڑھے گی. یہ آپ نے اتنی خوبصورت بات کی ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جب ان سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور انہوں نے اس بات پر تذکرہ کیا کہ جو پہلے کی امتوں کے لوگ تھے ان کو, وہ تو ایسے تھے کہ وہ ساری رات, سارا دن, ان کی ہزار سال کی زندگیاں عبادتوں میں گزری ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے ان راتوں کی بشارت دی تھی. تو آپ نے افطار کے وقت بڑی خوبصورت بات کی تھی جس سے مجھے انسپریشن ملی ہے, اور میں نے سوچا کہ میں بھی یقیناً آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہمارے بات کرنے سے یا ہمارے کسی بھی انداز سے اگر دیکھنے والے قارئین کو, ناظرین کو اگر ایسا لگا ان کی دل آزاری ہوئی, ان کو کسی لفظ سے تکلیف ہوئی, ان کو کسی بات سے تکلیف ہوئی, تو ہم اللہ کے رضا کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ تمام لوگوں سے اس بات کے لیے معافی مانگتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے, ہم آپ کے لیے دعا کریں کہ ہم تمام لوگ ایک ہو کر, مسلمان ہو کر دین اسلام کے لیے کام کریں اور اس ملک کے لیے کام کریں. تو آج کی رات کیونکہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ رب الجلال کو راضی کرنے کے لیے, اس رات کی معرفت کو پانے کے لیے, اللہ رب الجلال کا قرب حاصل کرنے کے لیے, تو اس سے پہلے کہ اللہ کے قرب کو حاصل کیا جائے اس سے پہلے ضروری ہے کہ حقوق العباد, یعنی کہ اگر کسی کو بھی کوئی تکلیف پہنچائی ہے, کوئی ٹھیس پہنچائی ہے, دانستگی میں پہنچائی ہے یا نادانستگی میں پہنچائی ہے, اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو جب تک آپ لوگ معاف نہیں کریں گے تب تک اللہ معاف نہیں کرے گا. تو ہم یہاں پر بیٹھ کے میری جانب سے بھی, آپ کی جانب سے بھی, ہماری ٹیم کی جانب سے بھی, کہ نادانستہ طور پر بھی اگر کچھ اس طرح کا ہو گیا ہو کہ جس سے آپ کو تکلیف پہنچ گئی ہو تو ہم اس کے لیے آپ سے معافی مانگتے ہیں. درست, بہت ہی اچھی بات ہے, اور میں یہ کہوں گا کہ معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا. ہم نے معافی مانگی ہے لیکن معاف کر دینے والا بڑا ضرور ہو جاتا ہے. اب آپ سوچ لیجئے گا, اور یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے, یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن رشتہ داروں کو آپ نے ناراض کیا ہوا ہے یا آپ سے ناراض ہوئے بیٹھے ہیں. آپ بہتر جانتے ہیں, آپ سب سے اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ کون سی پھپھو ہیں, وہ کون سی خالہ ہیں, وہ کون سے ماموں ہیں, وہ کون سے تایا ہیں, وہ کون سے پڑوسی ہیں, وہ کون سے آپ کے بزنس پارٹنر ہیں, وہ کون سے آپ کے سینئر ورکر ہیں, وہ کون سے آپ کے سپروائزرز ہیں, وہ کون سے آپ کے جونیئرز ہیں, وہ کون سا آپ کا اسٹاف ہے, وہ کون سا آپ کا ڈرائیور ہے, وہ کون سی آپ کی میڈ ہے. یہ آپ بہتر جانتے ہیں. اگر کبھی ایسا ہوا ہے تو خدا کے واسطے آج اس چیز پر توبہ کرنے کا وقت ہے, کر لیجئے. اور اس کے ساتھ ساتھ اکثر و بیشتر ہم جلد بازی میں یا اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھنے کے ایک زوم میں ہم ایک ایسی بات کر دیتے ہیں جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا. گھر سے نکلتے وقت اپنے ماں باپ کو جو ہے جب وہ ہمیں کچھ کہتے ہیں تو بالکل جھڑک کر نکل جاتے ہیں. ہمیں ان کے سامنے اف تک نہیں کرنی ہے. اس بات کا جو ہے ہمیں منع فرمایا گیا ہے, ہمیں منع کر دیا گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے بارے میں کئی بے شمار احادیث میں ہمیں بتایا ہے ان کا کیا مقام ہے. اور آپ کو یہ بتلاتا چلوں کہ جس حدیث کا میں نے اس سے پہلے حوالہ دیا تھا, اسی حدیث میں ایک شخص تو وہ ہے جو رشتوں کو جوڑتا نہیں, جو رشتوں کو توڑتا ہے, اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اور دوسرا وہ بدبخت ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے. اپنے والدین کی نافرمانی, یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے سوچا ہے کہ میں نے تو کبھی اپنے والدین کو کچھ بھی نہیں کہا تو میں معافی کیوں مانگوں. نہیں,
آپ نے اپنے والدین کی طرف اگر کبھی مڑ کر مسکرا کے بھی نہیں دیکھا، بے شک آپ یہ نہیں چاہتے تھے، آپ کے دل میں یہ بات نہیں تھی کہ آپ اپنے والدین کی نافرمانی کریں، لیکن آپ کے والدین کے دل میں یہ بات آ گئی ہو کہ یار یہ جلدی میں چلا گیا، اپنے بچے کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے چلا گیا، یا آپ کی بیوی نے بلایا تو یہ چلا گیا، یا کسی کام سے جا رہا تھا دوست کے پاس جا رہا تھا چلا گیا، مجھے مڑ کے نہیں دیکھا، یہ ہمیشہ مجھے مڑ کے دیکھتا تھا میرا بیٹا. تو اگر یہ بات ان کے دل میں آ گئی ہے تو بھی آپ ان کے دلوں کو صاف کیجئے، ان سے معافی مانگیے. یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، اس کا خیال رکھیے. پرنور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا، پرکیف ساتھ آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا، حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علما، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا، ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.